السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پروگرام کا آغاز آج کی سب سے اہم خبر سے جو کہ کرکٹ کے میدان سے جڑی ہے۔ بنگلہ دیش کو 7 فروری سے شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں اپنے میچز بھارت کے بجائے سری لنکا میں کھیلنے کی اجازت نہ دیے جانے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے سخت پوزیشن لے لی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے مطابق بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس پر بطور احتجاج پاکستان کے پاس T20 ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا آپشن بھی موجود ہے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی۔ اسی تناظر میں آج چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، جس میں ٹورنامنٹ کے مکمل بائیکاٹ اور 15 فروری کو بھارت کے خلاف ہونے والے میچ کے بائیکاٹ سمیت دیگر تمام آپشنز پر غور کیا گیا۔ ملاقات کے بعد محسن نقوی کی جانب سے یہ اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ آئی سی سی ورلڈ چیمپئن شپ میں شرکت کا فیصلہ اگلے جمعے یا پیر تک ہو جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی آئی سی سی ورلڈ کپ میں شمولیت پر کتنا بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کپتان اظہر علی صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اظہر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے تمام آپشنز آج وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کے درمیان ڈسکس ہوئے، اور اب پتہ لگ جائے گا کہ فرائیڈے کو یا منڈے تک ایک فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کا کیا مشورہ ہوگا کہ کیا پاکستان کو ٹورنامنٹ کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے یا صرف بھارت کے ساتھ ہونے والے 15 فروری کے میچ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، جبکہ بطور احتجاج ٹورنامنٹ کھیلنے کی آپشن بھی موجود ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اوبیسلی جو مین ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے پاس سارے سینیریوز موجود ہوں گے، تمام آپشنز بھی کھلے ہوں گے ان کے سامنے، اور آئی بلیو کہ جو بیسٹ آپشنز ہوں گے وہی یہ چوز بھی کریں گے۔ میرے لحاظ سے پورے ٹورنامنٹ کا بائیک آؤٹ کرنا آئی تھنک بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں بعد میں۔ بٹ آئی فیل اگر بہت ضروری ہے اور کنڈیشن ایسی ہیں تو آپ جو آپ کے پاس آپشن موجود ہے میچ ایک فورفٹ کرنے کا یا بائیک آؤٹ کرنے کا، وہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر آپ کو زیادہ وہ بھی نہیں ہوگا بعد میں، مطلب آپ کے اوپر اتنا ایکشن بھی نہیں لیا جا سکتا۔ باقی جو بات رہے گی آپ کے سٹانس کی کہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ آئی سی سی کا جو رہا ہے وہ بالکل، اگر آپ دیکھیں ریسنٹ پاسٹ ہسٹری جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا کو فیور کیا گیا ہے، بہت ساری جگہوں پہ کیا گیا ہے، اور اس ڈیسیژن میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ پچھلا T20 ورلڈ کپ بھی لے لیں تو انڈیا کے میچز جہاں ہو رہے تھے اس کا ٹائم بھی بیسٹ سوٹڈ دیا گیا، جس طرح انہوں نے کہا، اسی طرح ہی سیمی فائنل بھی یہ کنفرم تھا کہ انڈیا وہیں کھیلے گی، ایک وینیو انہوں نے سلیکٹ کر لیا کہ اس جگہ پہ ہی ہوگا، چاہے ریگارڈلیس کہ ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے اگر وہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کرتے ہیں۔ پھر چیمپئنز ٹرافی ہوتی ہے، وہ ایک ہی گراؤنڈ پہ اپنے سارے میچز لے لیتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ بہت ساری ایسی اور بھی چیزیں ہیں جس کو ورلڈ کرکٹ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا آئی سی سی ایک بورڈ کو اتنی فیور کرتا رہے گا اور کھلے عام کرتا رہے گا، تو آپ نے کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہے۔ اور جب سے آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہوتی چلی جا رہی ہے اور تمام کرکٹ بورڈ اس پہ اوپر خاموش رہیں گے، تو کبھی نہ کبھی تو کسی کو آواز اٹھانی ہے۔ تو آئی تھنک کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ضرور آواز اٹھانی چاہیے، اور ساتھ اور بھی بورڈز کو ان کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اظہر صاحب، ایک چیز بتائیں کہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں آواز اٹھا رہا؟ ٹھیک ہے، پاکستان نے ایک اچھا کام کیا، یونٹی دکھائی ہے، لیکن کسی اور کو بھی تو آگے آنے چاہیے تھا۔ آئی تھنک کہ آنا پڑے گا کبھی نہ کبھی، تو ابھی شاید لوگوں کو یہ فیل نہیں ہو رہا، بٹ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو، انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو یہ چیز، اور جو بھی بڑے کرکٹ بورڈ ہیں اسپیشلی، وہ ایسے ڈومینیٹ نہیں ہو سکتے ایک انڈیا کے انفلوئنس کے اوپر۔ آئی تھنک کہ ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر تو انڈیا کی کرکٹ ہی اتنی امپورٹنٹ ہے صرف، تو وہ خود ہی کھیل لیا کریں، پھر باقی ٹیموں کو کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہی کے ہی فیور میں سارے ڈیسیجن ہونے، انہی کی طریقے سے آئی سی سی کرکٹ کو چلایا جائے گا، تو آئی تھنک کہ یہ ان کو ابھی نہیں بولیں گے تو کبھی تو بولنا پڑے گا۔ تو بیفور اٹس ٹو لیٹ، آئی تھنک کہ یہ جو سب کرکٹ بورڈز ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور ایک آئی سی سی کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ، ان کے ڈیسیژنز میں انڈیپینڈنٹ ادارہ نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کرکٹ بورڈ سے وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا،
دنیا کے ٹاپ کمنٹیٹرز اس چیز کی طرف اشارہ کر چکے ہیں. صحیح. تو بطور کرکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اس کا ٹیم کی تیاریوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آئی تھنک ٹیم کو تیاری اپنی جاری رکھنی چاہیے. آئی ایم شیور کہ جو تمام آپشن ہیں، دیکھیں آپ اپنی گیم کی تیاری پوری کرتے ہیں، بعد میں جو ڈیسیجن ہوتا ہے آئی تھنک کہ وہ دیٹ از ڈفرینٹ. بٹ آئی فیل کہ پلیئرس کو اپنی تیاری بھرپور رکھنی چاہیے. اور سیریز آ رہی ہے اگینسٹ آسٹریلیا، تو وہ تو ہونی ہے نا، تو اس کو تو آپ اس کی تیاری تو کریں گے، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے ورلڈ کپ کی بھی. صحیح. تو ٹیم سلیکشن پر آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے یہ بالکل بیلنس ٹائپ پہ ہے اور یہ اچھی ٹیم ہے؟ دیکھیں ٹیم کافی حد تک بیلنس بھی ہے، اس میں ہمارے پاس میچ ونرز بھی موجود ہیں، انفارم پلیئرز بھی موجود ہیں. بٹ کہیں نہ کہیں آئی فیل کہ یار ہم تھوڑا سا جیسے حارث روف ٹیم کے اندر نہیں ہے. یس ان کے کچھ ایسے اوورز ضرور ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار بڑے کرنچ سچویشن میں آ کے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، لیکن اگر آپ ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو وہ آپ کے موسٹ سکسیزفل بالر رہے ہیں T20 کرکٹ میں. صحیح. تو ابھی بھی بگ بیش بہت زبردست کھیلے، تو آئی تھنک کہ ان کی کمی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ سکتی ہے. پھر ان کی ریپلیسمنٹ شاید محمد وسیم جونیئر جو ہیں وہ شاید کہا یہ جا رہا ہے شاید انجرڈ ہیں، بٹ اگر وہ انجرڈ نہیں ہے تو اگر ریپلیسمنٹ جی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو کوچ صاحب ہیں، جو نائک حسن صاحب ہیں، ان کو وہ پسند نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں ہے. دیکھیں اگر تو حارث روف کی ریپلیسمنٹ بنتی تھی، کیونکہ آپ کو مڈل اوورز میں ایک پیس بالر کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کے پاس نئے بال کے بالرز مرزا جو ہیں ہمارے لیفٹ آرم پیسر، اور ساتھ میں شاہین افریدی، یہ آپ کے دو نئے بال کے فاسٹ بالرز ہیں. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ بھائی مشربی موجود ہے نئے بال سے بالنگ کرنے کے لیے. آپ کو مڈل اوور کے لیے کوئی فاسٹ بالر آپ نے پک نہیں کیا. اگر آپ نے حارث روف کو ان کی ریسنٹ جو ان کی پرفارمنسز ایشیا کپ میں رہی اس وجہ سے آپ نے نہیں رکھنا تھا، تو آپ کو ان کی ریپلیسمنٹ وسیم جونیئر بنتے تھے. اس کے علاوہ اسپنرز کی چوائسیز آپ کے پاس بہت اچھی ہیں. اور دوسری خواجہ نافع کی کافی بات ہو رہی ہے. آئی فیل کہ اتنے بڑے ایونٹ میں آپ ایک کرکٹر ہے وہ کسی بھی چیز کو غلط پروف کر سکتا ہے، بٹ آئی فیل کہ اس کے پاس اس کے ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے ایونٹ میں جسٹ ایز وکٹ کیپر، جس کو اپنی ڈومیسٹک کی ٹیم ان کی بہت ریئرلی کیپنگ کراتی ہے، آپ ایز اے سیکنڈ وکٹ کیپر آپ آپشن میں لے کر جا رہے ہیں اس کو. اور اس کی بیٹنگ کی پرفارمنسز، یہ پوٹینشیل، ہی از اے ونڈرفل پلیئر، ہیز اے پوٹینشیل، بٹ ابھی اس نے کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی کہیں پلیئر آف دا ٹورنامنٹ نہیں لیا، کہیں کسی ڈومیسٹک سیزن میں اس نے کوئی بیسٹ بیٹسمین نہیں ہوا. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں کنسیڈر کرنی چاہیے کہ ایک پلیئر کو آپ ورلڈ کپ میں لے کر جا رہے ہیں اور بہت ساری ریپوٹیشن اس کے لیے آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ایکچولی کیریئر ریکارڈ کیا ہے ابھی تک کا. فل پریزز فار ہم ایز اے ٹیلنٹ اینڈ پوٹینشیل، بٹ ابھی تک اپنے کہیں بھی جگہ پہ اس نے اپنے آپ کو سیمنٹ نہیں کیا تھا اور پاکستان کے لیے ورلڈ کپ میں جا رہا ہے. صحیح. سر ویسے تو اٹس ٹو ارلی ٹو آسک، بٹ آئی وانٹ ٹو آسک کہ اگر پاکستان انڈیا کے خلاف میچ کھیلتا ہے 15 فروری کو، تو پاکستان کے کتنے چانسز ہیں جیتنے کے؟ دیکھیں انڈیا کی جو ٹیم ہے اس وقت آن پیپر وہ پاکستان سے بہتر بھی ہے اور بیلنس بھی ہے. بٹ اگین پاکستان انڈیا کی میچ کی جب بات آتی ہے تو ہماری خواہشات وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ میچ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو کریٹ کرتا ہے. تو جو ٹیم اس دن اچھا پرفارم کرتی ہے وہی جیتی ہے جو اپنے نرو میں بہتر قابو کرتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ریسنٹ پاسٹ کی پرفارمنسز انڈیا کی اور اگینسٹ پاکستان بھی ایون، تو وہ ان کا پلڑا بھاری ہے. صحیح. تو سر اب بابر اعظم صاحب کا بھی جو نام آیا ہے، وہ ان کی سلیکشن ہوئی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ بابر اعظم نے جو ایک ناکام بگ بیش سیزن دیا اس کے باوجود ان کی سلیکشن ہو جانا، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں لیگز کی پرفارمنس اور ڈفرینٹ کنڈیشن میں تھی ایک تو، اور دوسرا اگین ایشین بیٹسمین جب بھی آسٹریلین سوئل پہ کھیلتا ہے تو ایٹ ٹائمز اگر اس سے نہیں پرفارم ہوتا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کم بیک کرنا. تو اسٹل آئی فیل کہ کپل آف گڈ اننگز دیر. اور اس کے علاوہ اگر اس کے پاکستان سے جب کم بیک ہوا تو اس کی پرفارمنسز اتنی بری نہیں رہیں. بٹ اگین ایف آئی فیل ایز اے بابر اعظم اس کی پرفارمنس سے بہتر ہونی چاہیے، اور ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ میں اس کی ٹیم کو ضرورت بھی ہوگی. بس میں یہ سمجھتا ہوں ضرور ہوں کہ ایٹ ٹائمز آپ پلیئر کو جب واپس لے کے آتے ہیں یا نکالتے ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور جب واپس آتا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو آئی تھنک کہ جب یہ واپس آئے تو ان کا ایک اینکر رول کا جو کوچ نے بھی کہا اور سلیکٹرز نے بھی کہا کہ یہ اینکر کریں گے، جیل کریں گے بیٹنگ لائن اپ کو کہ ہمارے پاس انف اسٹروک میکرز ہیں، تو وہ بابر رول بڑا اچھا پلے کر سکتے ہیں. اور یہ ورلڈ کپ میں ان کے پاس ایک شاید ون آف دا
آئیڈیل موقع ہوگا کہ یہ اپنے پرفارمنس سے جو ہے وہ اپنے ناقدین کا جو ہے نا وہ ان کو جواب دے سکیں اور پاکستان کو ایونٹ میں آگے لے کے جا کے اور اس کو جتا بھی سکیں. بتائیے گا کہ سلمان علی آغا پر تنقید ہوتی ہے کہ وہ T20 کے پلیئر نہیں ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں لیٹلی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی سی کچھ فارم بہتر ہوئی ہے ان کی، لیکن جب سے وہ کپتان بنے ہیں، جب سے T20 ٹیم میں آئے ہیں، تو یہ گلہ جو ہے وہ فینس کا بھی اور کچھ ایکس کریٹرز کا بھی جو کہتے ہیں وہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی T20 میں جگہ ایٹ دا مومنٹ سیمنٹ نہیں کی. لاسٹ اننگ جو وہ کھیلے ہیں وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، بٹ اگر دیکھیں تو بڑے انکنسسٹنٹ پرفارمنس رہی ہے، بہت زیادہ. پھر اسٹرائک ریٹ کو لے کے بھی ان کی کافی بات رہی ہے. تو آئی تھنک کہ ان کو پرفارم کرنا پڑے گا اس ورلڈ کپ میں. پرسنلی آئی فیل کہ وہ شاید اگر بابر آ گئے ہیں تو اس ٹیم میں وہ کائنڈ آف اب مس فٹ ہوتے ہیں، کیونکہ نمبر 3 پر تو ان کی کوئی ویلیو سمجھ آتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ نیچے جاتا ہے ان کا نمبر، تو آئی ہوپ کہ وہ مجھے پروو رانگ کریں. بٹ ریسنٹ پاس میں جتنا ہم نے دیکھا ہے ان کو کھیلتے ہوئے، وہ نمبر 3 پہ تو کچھ اچھا بہتر پرفارم کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے نیچے والے نمبرز پہ ان کے لیے ذرا ٹف ہو جاتا ہے. صحیح. تو اور سپنرز کا کردار آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی جو سپنرز ہیں ان کا سری لنکا میں کردار، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سری لنکا میں جب سپنر جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور سری لنکا جو ہے وہ ایک طرح سے سپنرز کے لیے ایک فائدہ مند جگہ قرار دی گئی ہے. دیکھیں بالکل سری لنکا میں کنڈیشن سپنرز کے لیے اچھی ہوتی ہیں. پاکستان کے پاس زبردست سپنرز ہیں، ابرار بہت زبردست پرفارم کر رہے ہیں، پھر عثمان طارق بہت اچھی طرح انہوں نے ڈیبیو بھی کیا، پرفارمنس دی. نواز آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ فارم میں ہے، بیٹنگ کے ساتھ بالنگ کے ساتھ بیٹنگ بھی بہت اچھی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ پاکستان کے اسپن آپشنز بہت اچھے ہیں. سام یو بھی بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں ساتھ میں بیٹنگ کے. تو آئی تھنک کہ آپشنز بہت اچھے ہیں اسپنر. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اسپنر کو فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن ایٹ ٹائم سیکنڈ اننگز جب وہاں آتی ہے نائٹ گیم میں اسپیشلی، تو ڈیو فیکٹر بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو جب ڈیو گرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اسپنرز کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں. لیکن یہ کہ فرسٹ اننگ میں اسپیشلی جو ہے وہ اسپنرز جو ہے وہ کافی اپنا رول پلے کرتے ہیں. صحیح. اور یہ ڈیتھ اوورز میں پاکستان کو بڑا مسئلہ رہا ہے، اس پر کیسے قابو پایا جائے گا؟ اگین میں یہی بات کروں گا کہ ڈیتھ اوورز میں آپ کے پاس ایک بہترین آپشن تھی. ہیلو جی ڈیتھ اوور میں آپ کے پاس بہترین آپشن، اگر آپ نے حارث رؤف کو نہیں رکھنا تھا تو وسیم جونیئر ون آف دا فائنسٹ بالرز فار دا ڈیتھ بالنگ، ان کو بھی نہیں آپ نے رکھا. تو آپ کے پاس شاہین اور سلمان مرزا ہی رہتے ہیں جو ڈیتھ میں بال کریں گے. سلمان مرزا کو بھی آپ دیکھا جائے تو مینلی وہ پاور پلے میں 3 اوور کرتے ہیں، اور پھر 1 اوور وہ یا مڈل میں کرتے ہیں یا اینڈ پہ کرتے ہیں. تو آپ کو شاہین ہی آپ کے پاس ایک آپشن رہ جاتی ہے ڈیتھ بالنگ کی. دین اگین یو آر گوئنگ ٹورڈز آل راؤنڈر اینڈ ادر بالرز. تو آئی تھنک کہ ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کو اس ٹورنامنٹ میں بھی مس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، اظہر علی صاحب نے سلمان علی آغا کی پرفارمنس پر سوال اٹھاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان کو غلط ثابت کریں گے. اسی پر تجزیہ لیں گے کرکٹ اینالسٹ ڈاکٹر نعمان نیاز سے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے تمام آپشنز وزیر اعظم اور چیئرمین PCB کے درمیان ڈسکس ہوئے ہیں، جن پر حتمی فیصلہ اگلے جمعے یا پیر تک ہو جائے گا. آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ کیا پاکستان کو ٹورنامنٹ کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے یا صرف بھارت کے ساتھ ہونے والے 15 فروری کے میچ کا، جبکہ بطور احتجاج ٹورنامنٹ کھیلنے کی آپشن بھی موجود ہے؟ دیکھیں جی، صرف اگر تو آپ انڈیا اور پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے وڈرا کرتے ہیں، آپ نہیں کھیلتے کہ جی بیکاز آف دا جیو پولیٹیکل ٹینشنز اور جو اس وقت ہمارا ہسٹوریکلی چل رہا ہے، تو اس پہ ایک جو کوشچن مارک وہ آ جائے گا کہ اگر دونوں ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کر دیتی ہیں تو ویئر ول یو اسٹینڈ دین؟ پھر آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ کہ آپ فائنل پھر نہیں کھیلیں گے، فورفیٹ کریں گے اگینسٹ انڈیا؟ تو آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بڑے سمپل ہیں. جہاں تک بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانی تھی، وہ تو محسن نقوی صاحب جو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اینڈ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی 2 دن پہلے، دیٹ واز ایبسولوٹلی کلیئر. اس میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دے اسٹینڈ ود بنگلہ دیش. اور یس، ہی واز سو ویری رائٹ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے
the way they have been pushed out اور compel کیا گیا ان کو کہ وہ یا انڈیا میں کھیلیں اور نہیں کھیلنا اور ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا، حالانکہ وہ پرنسپلی بالکل ٹھیک تھے. ان کے اگر ایک پلیئر کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہا تھا، اور بی سی سی آئی کے کہنے پہ کولکاتا نائٹ رائڈرز نے مستفیض الرحمان کو کانٹریکٹ ان کا کینسل کیا تھا. پھر ان کی جو ایگزائل پرائم منسٹر ہیں، شی ریزائڈز ان انڈیا رپورٹڈلی، تو اس کے بعد وہ تو ان کا بنتا تھا کہ ان کو سری لنکا میں میچز شفٹ کیے جاتے. یہاں پہ جو ایک بہت بڑا صدمہ ہوا انٹرنیشنل کرکٹ کو، جہاں پہ پاکستان کا رول آتا ہے، وہ یہ تھا کہ 14-2 سے ووٹ آؤٹ ہوا بنگلہ دیش کی ایک اپیل جو کہ جینوائن اپیل تھی. اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ کرکٹ پولرائز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے انڈیا کی ہیگمونی جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹ کر لی ہے بیکاز آف دا اکنامکس آف کرکٹ. لیکن آئی سی سی کی جو اکنامکس ہیں اس میں پاکستان ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے. اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا میں ایک چینل کے 10 سیکنڈ کمرشل ایئر ٹائم کا سلاٹ $17,580 ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کے میچ کا. یعنی کہ ایک میچ ایک چینل پہ $5.27 ملین جنریٹ کرتا ہے، ورلڈ وائڈ $1.13 بلین جنریٹ کرتا ہے. پھر جو دوسرے اس میچ کے ساتھ دوسرے اسپانسرز آتے ہیں وہ 20 سے 25 ملین کے ہوتے ہیں، تو 4 سے 6 ملین ڈیجیٹل کا ہوتا ہے. تو اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. پاکستان اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. آپ کرکٹنگ پرفارمنس میں نہ جائیں کہ نمبر 7 کی ٹیم ہے یا انڈیا سے میچز ہار جاتی ہے یا آج کل ہمارا کرکٹنگ ٹرم آئل ہے، بٹ برانڈ ایکویٹی میں ہم بہت اسٹرانگ ہیں اور کوئی بھی براڈ کاسٹر برداشت نہیں کرے گا. اور یہی ریزن ہے کہ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں ہم 8ویں نمبر کی ٹیم تھے، انڈیا نمبر 1 تھا، لیکن ان کو دونوں پول ڈفرینٹ میں تھے، ان کو ایک پول میں رکھا گیا. اس کے بعد سے آج تک جتنے بھی آئی سی سی ٹورنامنٹس ہوئے ہیں، انڈیا پاکستان ایک ہی پول میں ہوتے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اگر کمپلیٹلی بوائے کاٹ کریں. اور اگر کمپلیٹلی بوائے کاٹ نہیں کرنا تھا تو آپ کو یہاں تک اسٹریچ نہیں کرنا تھا، کیونکہ آپ کی تو وہ چیزیں مانے ہوئے تھے. آپ کو تو انہوں نے نیوٹرل گراؤنڈ پہ کہا ہوا ہے کہ آپ شری لنکا میں جا کے اپنے میچز کھیلیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے ٹورنامنٹ نہ کھیلنے کی صورت میں تو اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نہ صرف آئی سی سی پاکستان پر پابندی لگا سکتا ہے بلکہ پی ایس ایل میں غیر ملکی کھلاڑیوں کو بھی شرکت سے منع کر سکتا ہے. تو کیا مکمل بائیکاٹ مہنگا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ انڈیا سے نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. آپ اس میں ایک چیز کو کلیئر کریں، اور وہ کلیئرٹی آپ کو یہ چاہیے کہ اگر تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو کہ فل ممبر ہے آئی سی سی کا، اور ان کے میمورنڈم ہو آرٹیکل اور ان کے ڈائریکٹر کے جو آرٹیکل اور جو لاز ہوتے ہیں ان کو ابائڈ کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ تو وڈرا نہیں کر رہا نا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو اپنی ٹیم بھی اناؤنس کر دی ہے. اور اگر آپ پریس کانفرنس سے ریٹریٹ کریں محسن نقوی صاحب کی جو 2 دن پہلے تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیسیجن پہ جو ہے بیس کریں گے، اور پرائم منسٹر باہر ہیں، وہ آئیں گے تو وہ ڈیسیجن لیں گے. تو انڈیا کا یہ پریسیڈنس آئی سی سی ایکسیپٹ کر چکا ہے پچھلے 10 سال سے. وہ جب بھی پاکستان کی بائی لیٹرل سیریز کی بات ہوتی ہے یا یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی پہ آنے کی بات ہوتی ہے تو بی سی سی آئی کہہ دیتا ہے سبجیکٹ ٹو دا پرمیشن آف انڈین گورنمنٹ. تو جب پاکستان کی بات آئے گی تو وائی ناٹ سبجیکٹ ٹو دا پاکستان گورنمنٹ. تو اس میں پینلٹیز کے لیے آپ کو انڈیمنٹی ہے. اگر آپ خود وڈرا کرتے، جیسے آپ ابھی ایک میچ میں کرنے جا رہے تھے ایشیا کپ کے، تو اس میں آپ کو پینلٹی سیریس لگ سکتی تھی، آپ کا ایون فل ممبر سٹیٹس انڈینجر ہو سکتا تھا. ابھی بائیک آؤٹ کرنے سے صرف آپ کو $25 سے $30 ملین کا لاس ہوگا، جو پارٹیسپیشن فی ہے اور جو باقی اسپانسرز فی ہے، اور کوئی بھی براڈ کاسٹر جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے قانونی پوزیشن کی بات کی، تو کیا سولیڈیرٹی کو ایک ایلیمنٹ بنا کے بائیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کے کوئی لیگل کانسیکوینسز ہوں گے؟ کیا کوئی ایسے لاز موجود ہیں؟ پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جتنی سولیڈیرٹی دکھانی تھی وہ آلریڈی آپ دکھا چکے ہیں. آپ نے ووٹ بھی کر دیا ان کے حق میں، آپ نے اسٹیٹمنٹس بھی دے دی آن بہاف آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور اگر انڈیا اور پاکستان کو اکوموڈیٹ کیا گیا تو آئی سی سی کو بنگلہ دیش کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا. اب یہ سولیڈیرٹی کی بات نہیں ہو رہی. کرکٹ ہاسٹیج ہو گئی ہے بی سی سی آئی کی، whereas آئی سی سی میں رن کرنی تھی ایز لیجسلیٹو باڈی. تو پوری دنیا کی کرکٹ فائنینشیل اور اکنامکس بیس جو ہے ان کے پیچھے چل پڑی ہے. تو آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اب انٹائر اکنامک جو میٹرکس ہے آف انٹرنیشنل کرکٹ اس کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں. یہ ایشیا کپ نہیں ہو رہا تھا جو ہے وہ، کیونکہ بی سی سی آئی کو انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وہ انڈیا میں ہونا تھا. تو اگر پاکستان نہیں آتا تو ان کو جو ہے آپ
فارغ کر دیں اور پوسٹ پون کر دیں کام. ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ آج نہیں ہو جانا چاہیے تھا، بجائے اس کو کہ ہم اس کو ڈریگ کرتے آج پتہ لگ جاتا تاکہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو بھی پتہ لگ جاتا کیا ہونا کیا نہیں، کیونکہ یہ ساری چیز جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ٹیم کی تیاریوں پر بھی تو اثر ڈالے گی. نہیں دیکھیں ٹیم کی تیاری تو جتنی ہونی ہے وہ ہو رہی ہے. آپ آسٹریلیا کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، ٹیم اناؤنس آپ نے کر دی ہوئی ہے، کمبینیشن آپ کو پتہ ہے، اور یہ بھی کھیلتے ہی آ رہے ہیں. اب تو زیادہ T20 ہی کرکٹ کھیلے ہیں، پچھلے سال بھی اب 34 میچ کھیلے ہیں. یہ بہترین اسٹریٹجی ہے اور کمنڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، کمنڈ کرنا چاہیے محسن نقوی صاحب کو فار ایکچولی ڈیلینگ اٹ اینڈ کیپنگ اٹ ان لمبو. کیونکہ اب جو براڈ کاسٹرز حال کر رہے ہوں گے ICC کا، جو وہ اپنے نمبرز کو نمبر کرنچنگ کر رہے ہوں گے، جو آلریڈی کانٹریکٹ سائن ہے، پری کانٹریکٹڈ ڈیلز ہیں، وہ جو ہے وہ ان کی ہوا میں ان کو لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. تو آئی تھنک کہ یہ دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی وچ دے ہیو ڈن. جتنا ڈیلے کرے اتنا اچھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو T20 ورلڈ کپ کے مکمل بائیکاٹ کا مشورہ دے دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے سیاسی فرنٹ کی. اسٹے ود اس. اور اب پروگرام کے اس حصے میں ہم آج سیاسی فرنٹ سے آنے والی ایک اہم خبر پر بات کریں گے، جس کے مطابق جمعیت علماء اسلام نے بھی 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے. یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب PTI پہلے ہی 8 فروری کو ہڑتال اور احتجاج کی کال دے چکی ہے. JUI کا اب اس حوالے سے کیا پلان ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. حافظ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ JUI نے بھی 8 فروری کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، جبکہ سیم ڈے پہ PTI نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی ہے. تو یہ بتائیں کہ JUI نے 8 فروری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ پوری قوم کو معلوم ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو بخوبی معلوم ہے، اور ہماری تمام صحافتی برادری کو بھی معلوم ہے، پوری میڈیا کو، کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن کیسے ہوا ہے. کیا وہ الیکشن جو 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا، کیا وہ الیکشن تھا یا الیکشن کے نام پر آکشن تھا، ڈرامہ رچایا گیا؟ تو جمعیت علماء اسلام نے اسی وقت فیصلہ کیا. آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے بعد تقریباً 15 یا 14 فروری کو جمعیت علماء اسلام نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی مولانا صاحب نے، اور بنیادی بات انہوں نے یہ کی کہ ہم 8 فروری 2024 کے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. اور مسترد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ 8 فروری کا الیکشن صاف اور شفاف الیکشن نہیں تھے، اور اس الیکشن میں الیکشن کمیشن کا کوئی رول، کوئی کردار نہیں تھا، اور الیکشن کمیشن صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن منعقد کرانے میں ناکام ہو گئی. لہٰذا جب وہ ناکام ہوئی الیکشن کمیشن، تو جمعیت علماء اسلام نے اسی وقت یہ فیصلہ بھی کیا اور قوم کے سامنے رکھا کہ ہم 8 فروری کے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کرتے ہیں. آج تک ہمارا احتجاج جاری ہے. تو چونکہ 8 فروری کا ایک بار پھر وہ دن آ رہا ہے، تو جمعیت علماء اسلام میں اسی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے کہ 8 فروری کا دن یہ پوری قوم کے لیے یوم سیاہ ہے، یہ ہمارے سسٹم کے لیے یوم سیاہ ہے، کیونکہ 8 فروری کو پوری قوم کی ووٹ پر، اس کی امانت پر ڈاکہ ڈالا گیا. یعنی وہ اتنی بڑی ڈکیتی ہوئی کہ ووٹ کسی ایک کو ملا لیکن قرعہ کسی اور کے حق میں نکلا، جس کو فارم 47 کا قرعہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن نہیں، آکشن تھا. یہ ملک اسی 8 فروری کی الیکشن کی وجہ سے، جو داندلی زدہ الیکشن تھا، اسی کی وجہ سے اس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک میں معاشی بحران ہے، سیکورٹی بحران ہے، آپ کی تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کا ماننا یہ ہے کہ یہ ملک اس قسم کی الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. 2 سال پورے ہوئے، اس ملک میں آج تک سیاسی استحکام نہیں آیا، اس ملک میں آج تک معاشی استحکام نہیں آیا، چاروں طرف سیکورٹی بحران ہے، عدلیہ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان کھینچاتانی ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر ججوں کے درمیان تصادم اور ٹکراؤ ہے. مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اعتماد نہیں ہے،
اور عدلیہ ایگزیکٹو کی تابع بنا دی گئی ہے، تو آپ بتائیے ہم یوم سیان نہ منائیں تو اور کیا کریں؟ یہ سارے جتنی بھی آپ برائیاں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری برائیوں کا بنیادی وجہ 8 فروری کا الیکشن تھا۔ درست۔ حافظ صاحب، پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے الیکشن کو لے کے جو آپ نے موقف دیا ہے، تو پی ٹی آئی اور آپ مل کر مشترکہ طور پہ کوئی احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ تو ایشو ٹو ایشو سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے، اور یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ اگر ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے تو اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم اکٹھا نہ ہو سکے۔ اس لیے نہ ہو سکے کہ یہ کوشش ہوئی پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم سے پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی حکومت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک ہم چلائیں۔ اس سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی قیادت جیل کے اندر ہے اور باہر جتنی بھی ہمارے دوست احباب ہیں پی ٹی آئی کی، وہ ان میں اتھارٹی معلوم نہیں ہے کہ با اختیار کون ہے، تو اس لیے ایک تو بنیادی مشکل یہ تھی، فیصلے کرنے کی قوت ان میں نہیں تھی۔ آخری لاسٹ جب جمعیت علماء اسلام نے ٹرم آف ریفرنس کے لیے اتحاد بنانے کے لیے یکجا چلنے کے لیے کچھ نکات اسد قیصر اور کچھ ساتھیوں کے حوالے کیا کہ آپ اپنی قیادت سے جا کے پوچھئے کیا اس نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے جا سکتے یا نہیں جا سکتے، ان سے اجازت لے۔ اس کے بعد جواب نہیں آیا پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے، پھر ہماری پارٹی نے اسی وقت 2-3 مہینے انتظار کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہم جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے احتجاج جاری رکھیں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، لیکن پارلیمنٹ سے باہر جمعیت علماء اسلام اپنی پلیٹ فارم سے احتجاج جاری رکھے گی۔ صحیح۔ تو حافظ صاحب، یہ جو احتجاج ہے یہ سولو فلائٹ کے طور پہ ہی ہوگا، اور اگر میں آپ کی بات کا درست مطلب نکالوں تو آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فی الحال تو جمعیت علماء اسلام، آپ اس کو سولو فلائٹ کہتی ہے یا جو بھی ہے، جمعیت علماء اسلام تنہا بیسط پارٹی یہ احتجاج روز اول سے چلا رہی ہے اور یوم سیاہ 8 فروری کو منا رہی ہے۔ اور جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا اعتماد یا عدم اعتماد ٹرسٹ کی بات ہے، بات یہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان 11-12 سالہ ماضی میں تلخی ہے، لیکن ہم کافی قریب آ گئے۔ اس میں بہت کوشش ہوئی کہ اس قربت کو ختم کیا جائے، اس کو نفرت اور دوری میں تبدیل کیا جائے، لیکن بنیادی وجہ جمعیت علماء اسلام نہیں تھی اس اتحاد کے راستے میں رکاوٹ۔ اصل بنیادی وجہ پی ٹی آئی کی اتھارٹی کا تعین ہی نہیں تھا۔ ہم نے وہ چیزیں سامنے رکھ دی، وہ نکات ان کے سامنے کہ یہ نکات ہے، اس بنیاد پر ہم اکٹھے چل سکتے ہیں۔ اس پر کسی کا اعتراض بھی نہیں تھا۔ جو پی ٹی آئی کی وفد ہماری وفد سے بیٹھ کے اس پر مشاورت ہوئی، اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس کے بعد وہاں سے جواب نہیں ملا۔ جب جواب نہیں ملا تو پھر اتحاد بھی نہ ہو سکا۔ صحیح۔ تو حافظ صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب جو مین ایشو ہے وہ تو یہی ہے الیکشنز کے حوالے سے، اگر یہ 8 فروری کا الیکشن ایک آکشن تھا یا ایک ڈھونگ تھا، دکھاوا تھا، تو پھر اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی جماعت نے 26ویں آئینی ترمیم کیوں منظور کروائی؟ دیکھیں، اس میں ہماری مجبوری تھی۔ مجبوری یہ تھی کہ ایک تو حکومت کے جتنے نمبرز کم تھے 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرنے میں، کیونکہ 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی، وہ نمبرز وہ کوشش کرتی رہی حکومت، وہ ہائی جیکنگ کے ذریعے بھی وہ نمبرز پورے کر سکتے تھے، وہ دباؤ اور دھمکیوں کے ذریعے بھی وہ اپنے نمبر پورے کر سکتے تھے۔ جو بھی طریقہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کی سیاست میں ان معاملات میں ایسے ماحول میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ تمام طریقے اور حربے حکومت استعمال کر سکتی تھی۔ ایک بات تو یہ ہم نے اس حربوں کو اور اس ڈونس اور دھمکیوں کا راستہ ہم نے روکا۔ دوسری بات یہ کہ جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں جو ووٹ دیا، اس میں جمعیت علماء اسلام نے تنہا یہ فیصلہ نہیں کیا۔ اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت جو پی ٹی آئی ہے،
آخر تک جمعیت علماء اسلام کی مشاورت میں وہ شامل تھی، صرف ووٹ کے لیے وہ نہیں گئی. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم میں جمعیت علماء اسلام نے تقریباً 34 ایسے ترامیم تھے جو حکومت کو مجبور کیا کہ ان 34 ترامیم سے وہ دستبردار ہو گئی، اور ہمارے 5 ترامیم اس میں شامل کی گئی. تو اس لیے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کیا، حمایت کا فیصلہ، کیونکہ ہم نے سن 1973 کا آئین کو بچانا تھا. بہت شکریہ حافظ صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، حافظ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جے یو آئی کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مسٹرسٹ فی الحال برقرار ہے اور جے یو آئی اپنے طور پر ہی احتجاج کرے گی. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جانیں گے حکومت اس پر کیا موقف رکھتی ہے. اسٹے ود اس. اور اب پروگرام کے اس حصے میں ہم وادی تیرہ کے ایشو پر وفاق اور کے پی حکومت کے درمیان پائے جانے والے اختلاف پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ رہنما ڈاکٹر عباد اللہ. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اگر 2 سے 3 دن کے اندر یہ آپریشن جو ہو رہے ہیں تیرہ کے اندر، اگر اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہ آیا تو وہ اس پہ فیصلہ دیں گے. کیا کہیں گے اس الٹیمیٹم پر؟ میں حیران پریشان ہوں کہ یہ فیصلہ لیا ہے کس نے، کہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. حتمی فیصلہ کون کرے گا؟ یہ لائن آرڈر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کی ہے. یہ جو کمیٹی کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئے، جو سائن ہے، وہ کس نے کیے؟ وہ ڈی سی خیبر نے کیے. ڈی سی خیبر کس کا امپلائی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی ہے. کمشنر پشاور کس کا امپلائی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی. تو یہ تو اس کا بندہ، اگر ڈی سی یہ اتنا بے خبر ہے کہ ڈی سی بھی اس کا نہیں مانتا، تو پھر تو یہ سی کرسی پر بیٹھنے بھی مذاق ہے. میں تو حیران ہوں کس سے یہ کہہ رہے کہ بند کرے، اوپن کرے، اور نہیں مانتا. پیسے اس نے ریلیز کیے، یہ کیبنٹ میٹنگ میں یہی چیئر کر رہا تھا. ایپیکس کمیٹی میں جو ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ بھی ایپیکس کمیٹی چیئر کر رہے. سیم پختونخوا یہ نیریٹیو الگ بنا رہے ہیں، کام کچھ اور کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ تیرہ سے پہلے 2 مہینے پہلے باجوڑ میں آپریشن نہیں ہوئی، پروونشل گورنمنٹ نے نہیں کی. آپ نے کوئی نام سنا بھی؟ موسم شدید خراب ہوا، برفباری ہے، تو یہ اور نیریٹیو بنا. صحیح. سر، آپ نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا ہے جو فوٹیجز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا اوور آل تیرہ کے اندر، 25 سے 30 ہزار لوگ اس سخت موسم میں جہاں پہ برف باری ہو رہی ہے وہ اپنے گھر چھوڑ کے وہ ایویکویٹ تو کر رہے ہیں نا سر. اب وہ لوگ اگر ایویکویٹ کر رہے ہیں تو اس کا ذمہ داری کسی نے تو لینی ہے. اب صوبائی حکومت اگر وفاق پہ ڈال رہی ہے، وفاق صوبائی حکومت پہ ڈال رہی ہے، تو اس وقت جو ایک انسان ہے جو اس وقت وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، ان کا بھی تو کوئی جواب دہ ہو. ایگزیکٹلی آپ نے جو بات کی، یہ آج اس نے تقریر کی، پھر جواب میں نے تقریر کی کہ یار اس چیز پر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر اس پر سوچنا چاہیے. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ رول رہے ہیں تیرہ کے لوگ. ادھر کوئی کیا تقریر کرتا ہے، کوئی کیا تقریر کرتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس کا لک اپ کرے. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی، دونوں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور اسپیشلی لا اینڈ آرڈر از دا پرائم رسپانسبلٹی آف پروونشل گورنمنٹ. یہ میں نے یہ مشورہ آج دیا کہ آپ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کریں، یہ اسے بڑھ کے نہ مارو. اور چیف منسٹر ایپیکس کمیٹی، جو پروونشل ایپیکس کمیٹی ہے، اس کا ہیڈ ہے، وہ میٹنگ کال کرے. اس میں فورسز بھی ہے، سارے لوگ ہیں، کوئی وے آؤٹ نکالے. صرف یہ تقریر سے کام نہیں چلے گا. یہ جس کرسی پر یہ بیٹھا ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ عشق عمران بھی کرے، اس کے لیے بھی آواز اٹھائے، لیکن ایز اے چیف منسٹر بھی پرفارم کرے. ایک کل میٹنگ کال کرے. کون سا راکٹ سائنس ہے؟ ایپیکس کمیٹی کا یہ چیف منسٹر چیئرمین ہوتا ہے. کال کرے، سب کو آن بورڈ لے لیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ بالکل سر، آپ نے درست فرمایا. وہ اگر عشق عمران کر رہے ہیں تو وفاق عشق انسان کر لے. وفاق سے ہم امید لگا لیتے ہیں کہ وفاق کچھ کر لے. اگر میں عطا ارڑ صاحب کی بات کروں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف IBOs ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں اتنی سردی میں اپنے گھر چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ میں اس پر نہیں، میں کسی گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو اس کیس میں وہ نہیں ہو. بینگ اے پختون میں کہہ رہا ہوں، میں خود بھی سفرر ہوں کہ لوگ ذلت میں ہیں، تکلیف میں ہیں. اس پر جو بھی ہے، میری پارٹی ہو کوئی اور پارٹی ہو، اس پر پالیٹکس نہیں کھیلنا چاہیے. یہ تو اتنا کر سکتا ہے نا، اگر وفاق اس کی بات مانے نہ مانے. ایز اے سیم پختونخوا کل یہ میٹنگ تو کال کرے ایپیکس کمیٹی کی.
वह कोई वे आउट निकाले। तो जब ये मीटिंग ही नहीं कॉल करते, फोरम तो यही नहीं है कि सिर्फ आप तकरीर करके कि मैं नहीं मानता, जबरदस्ती हो रहा है, तो मीटिंग आप कॉल करें, ऑफिशियली आप कुछ कहें या कोई अल्टरनेट बताए कि क्या सोल्यूशन है। आज मैंने ये भी पूछा कि अल्टरनेट सोल्यूशन हमें बताए, सही आपके पास क्या सोल्यूशन, क्या करना चाहते हैं। तो सही ये सिर्फ मजाक बना हुए ऑपरेशन ये डिकेड से चल रही है पख्तूनख्वा में, लेकिन इतना मजाक कभी किसी ने नहीं बनाया। ये इसमें कुर्सी के लिए, नैरेटिव के लिए यार पॉलिटिक्स होती रहेगी। अभी जनाजों पर, लाशों पर, लोगों पर, खून पर पॉलिटिक्स, ये तो अजीब व गरीब सिचुएशन में है। सही सर, अगर मैं ओवरऑल आपकी बात समझूं या मैं ओवरऑल एज अ ले मैन के तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे देखूं, तो जो नज़र आ रहा है वो ये है कि वफाक और सीएम में कोऑर्डिनेशन और इक्वेशन नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी सफ़र कर रहा है और वफाक भी सीएम को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर यही सब चलता रहेगा तो सफरिंग तो कंटिन्यू करेगी। मैं तो बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपिक्स कमेटीज बनी, एक वफाक में है, हर प्रोविंस में एपिक्स कमेटी है। एपिक्स कमेटी का चेयरमैन होता है चीफ मिनिस्टर। इस सूबे में भी एपिक्स कमेटी है, आर्म फोर्सेस भी बाउंड है उस मीटिंग के लिए जाने के लिए। ये मीटिंग कॉल करे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस? सही हो गया सर। अब जाते जाते जी आप क्या करना है? सही सर, जाते जाते ये बता दें कि जेयूआई ने भी 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे दी है, दूसरी तरफ से पीटीआई भी एहतजाज के लिए तैयार है। तो ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? तो ये एहतजाज जो है, अपनी एक एहतजाज पर मैं यही भी कह रहा हूँ कि ये इधर लगे है पख्तूनख्वा में। मैंडेट अगर इसका 8 फेब वाला मैंडेट चोरी वाला काम है, तो इधर पख्तूनख्वा में तो इसका मैंडेट चोरी नहीं हुआ। पख्तूनख्वा में इतना टाइम इसको मैंडेट मिला, तो इधर क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजाना? कभी इस तरफ जाओ, कभी उस तरफ जाओ। सैकड़ों सरकारी व्हीकल को लेकर सब में पेट्रोल सरकारी खर्चे से जा रही है, सारी गवर्नमेंट की मशीनरी लगी है कि इस तरफ आ रहा है, स्ट्रीट मूवमेंट है, उस तरफ जा रहा है, जिधर आपका चोरी हो उधर कर। तो ये भी अजीब व गरीब है। ये नया पख्तूनख्वा है कि चीफ मिनिस्टर खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का काम होता है डिलीवर करना, परफॉर्म करना। इधर हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रोटेस्ट पर है, स्ट्रीट मूवमेंट पर है। तो अजीब व गरीब सिचुएशन है इस सूबे में, तो अजीब व गरीब हालात है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है कि सीएम साहब एक मीटिंग कॉल करें और उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस कर लें। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई मीटिंग कॉल होगी या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।